الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ رب العزت کا بہت زیادہ ذکر فرماؤ۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں حدیث پاک ارشاد فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ان للہ ملائکۃ یطرفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر فاذا وجدوا قوما یذکرون اللہ تنادوا ہلموا الی حاجتکم، کہ اللہ رب العزت کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو راستوں میں ہوتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہوں۔ تو جب وہ انہیں پا لیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، آ جاؤ اپنی حاجت اور مقصد کی طرف، کہ ان کا مقصد کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ان کو اپنی رحمت کے پروں کے ساتھ ڈھانپ لیں۔ فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ، تو وہ فرشتے جب دیکھتے ہیں کہ کوئی لوگ اللہ کے بندوں میں سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے رحمت کے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو جب وہ فرشتے جاتے ہیں اللہ رب العزت ان سے سوال فرماتا ہے، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، اللہ رب العزت جانتا ہے، اس کے باوجود سوال فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں بتاؤ جس محفل سے، جن لوگوں سے تم اٹھ کر آئے ہو جو میرا ذکر کر رہے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ تو فرشتے عرض کریں گے، یا اللہ وہ تیرے بندے جو تیرا ذکر کر رہے تھے وہ ہر وقت تیری یاد کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ میری تسبیح بیان کر رہے ہیں، میری تکبیر بیان کر رہے ہیں، میری بڑائی بیان کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کریں گے، یا اللہ وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم سن کے اللہ رب العزت کا یہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر مجھے دیکھ لیتے تو میرا کس طرح ذکر کرتے؟ تو فرشتوں کی طرف سے عرض ہوتی ہے، یا اللہ وہ کہتے ہیں اگر اللہ کو دیکھ لیتے تو اس سے بڑھ کر ہم اللہ کی عبادت اور اس کا ذکر فرماتے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ سوال فرماتا ہے پھر وہ کیا مانگتے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ وہ تجھ سے تیری جنت پیاری مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کریں گے، یا اللہ وہ کہتے ہیں ہم نے جنت نہیں دیکھی، لیکن سن کے جنت کی عظمت، جنت کی شان، جنت کا مقام ہم جنت کی طلب رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو پھر کیا تمنا کرتے، کیا مانگتے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ وہ عرض کرتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی جنت کا ملاحظہ فرمائیں، جنت کو دیکھ لیں کہ کس طرح کی جنت ہے، تو جس طرح اب مانگ رہے ہیں اس سے دگنا چگنا اللہ سے جنت مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ وہ تیری جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا میری جہنم کو انہوں نے دیکھا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ وہ کہتے ہیں ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جب عرض کی جاتی ہے، یا اللہ وہ کہتے ہیں تیرے بندے کہتے ہیں اگر ہم جہنم کو دیکھ لیتے تو پھر اس سے بھی بڑھ کر تیری پناہ مانگتے، اس سے بھی بڑھ کر تجھ سے معافی مانگتے، توبہ اور استغفار کرتے کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سن لو اے میرے فرشتے گواہ ہو جاؤ، جتنے لوگوں نے بھی میرا ذکر کیا میں نے تمام لوگوں کو بخشش عطا فرما دی ہے۔ تو قال یقول ملک من الملائکۃ فیہم فلان لیس منہم انما جاء لحاجۃ، ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے، یا اللہ وہ جو تیرے بندوں کی محفل لگی ہوئی تھی جو ذکر کر رہے تھے ان میں سے ایک ایسا آدمی بھی آیا وہ تیرا ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا، لیکن وہ اپنے مقصد اپنے کام کی طرف کرنے کے لیے آیا تھا، وہ ان کی محفل میں بیٹھ گیا، آپ نے ان کو بھی بخشش عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
قال هم الجلساء لا یشقی جلیسہم، فرمایا جو میرے پاک بندے، نیک بندے جب میرا ذکر کر رہے ہوں تو ان میں اگر کوئی بدبخت آ جائے تو وہ بھی میری طرف سے بخشا جاتا ہے، انہیں بھی بخشش عطا کی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور دوسری حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ، بڑی مزے کی حدیث پاک ہے، جب بندہ اسے سنے گا مجھے امید ہے کہ دل میں ٹھنڈک ضرور پڑے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ویضربوا اعناقکم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جس سے کرنے سے کہ بہت بڑا ثواب، اللہ کے نزدیک بندے کا مقام بڑھ جاتا ہے، اللہ کے نزدیک بندے کے درجات بڑھ جاتے ہیں، اور فرمایا سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے کہ تم دشمنوں کے ساتھ لڑو، تم ان کی گردن اڑاؤ، وہ تمہیں شہید کریں، اس سے بھی تمہیں زیادہ درجہ اور ثواب دیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں بتائیے وہ کون سا عمل ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ذکر اللہ، تم اللہ کا ذکر کرو، یہ تمام تر کاموں سے اس کا ثواب زیادہ ہے، اس کا اجر عظیم ہے۔ تو یہ حدیث پاک امام مالک نے اپنی کتاب میں نقل فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت سیدنا سعید اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ سوال ہوا، ای العباد افضل وارفع درجہ عند اللہ یوم القیامہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ درجہ اللہ کے نزدیک کن لوگوں کا ہوگا قیامت والے دن؟ تو جواب ہوا، الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں رہ کے اللہ رب العزت کا مردوں یا عورتوں میں سے جو اللہ کا زیادہ ذکر کرتا ہے، قیامت والے دن اس کا مقام بھی زیادہ ہوگا، قیامت والے دن اس کا درجہ بھی زیادہ ہوگا۔ تو سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الغازی فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں غازی ہوتے ہیں، لڑتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، ان سے بھی ان کا زیادہ مرتبہ ہوگا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ضرب بسیفہ فی الکفار والمشرکین حتی ینکسر یختضب دما فإن الذاکر للہ فضل منہ درجہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، کافروں کو قتل کرتا ہے، مشرکین کی گردن اڑاتا ہے، پھر فرمایا اگر اس کی تلوار بھی ٹوٹ جائے اور تلوار خون کے ساتھ رنگین ہو جائے، پھر بھی جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ افضل ہے اس سے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جہاد کر رہا ہے اور جہاد کے طریقے پر قتل ہوا، لیکن اس سے وہ افضل ہے جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں کہ اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو جنت کی کیاریوں میں سے چر لیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، وما ریاض الجنہ، کہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں، کہ کہاں سے ہم چریں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال حلق الذکر، کہ جہاں اللہ رب العزت کے ذکر کی محفل ہو، جہاں ذکر کر رہے ہوں، اللہ رب العزت کی یاد منائی جا رہی ہو، فرمایا وہی جنت کی کیاریاں ہیں، وہاں بیٹھ کے تم اللہ کا ذکر بیان کیا کرو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔